بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم الصرف۔ آج ہم انشاءاللہ ناقص یائی سے باب تفاعل التناہی اس کی صرف صغیر پڑھیں گے۔ تناہا یتناہا تناہین فہو متناہن ما تناہا لم یتناہا لا یتناہا لن یتناہا لا یتناہین لا یتناہین الامر من تناہا لیتناہا تناہین لیتناہین تناہین لیتناہین والنہی من لا تتناہا لا یتناہا لا تتناہین لا یتناہین لا تتناہین لا یتناہین الظرف من متناہن متناہیانی متناہیینی متناہیات۔ جی اس کے بعد دیکھیے باب افتعال سے الاجتباء اس کی صرف صغیر اجتبا یجتبی اجتباء فہو مجتب واجتبیا یجتبا اجتباء فذاک مجتبا مجتبا مجتبیا لم یجتبی لا یجتبا لم یجتبا لا یجتبی لا یجتبا لن یجتبیا لن یجتبا لیجتبین 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 الامر من اجتبی لتجتبا لیجتبی لیجتبا اجتبین لتجتبین لیجتبین لیجتبین اجتبین لتجتبین لیجتبین لیجتبین والنہی من لا تجتبی لا تجتبا لا یجتبی لا یجتبا لا تجتبین لا تجتبین لا یجتبین لا یجتبین لا تجتبین لا تجتبین لا یجتبین لا یجتبین الظرف من مجتبا مجتبیانی مجتبیینی مجتبیات۔ جی اس کے بعد دیکھیں باب استفعال سے الاستغناء استغنا یستغنی استغناء فہو مستغنن ما مستغنا لم یستغنی لا یستغنی لن یستغنی لیستغنین لیستغنین الامر من استغنی لیستغنی استغنین لیستغنین استغنین لیستغنین والنہی من لا تستغنی لا یستغنی لا تستغنین لا یستغنین لا تستغنین لا یستغنین الظرف من مستغنن مستغنیانی مستغنیین مستغنیات۔ تو یہاں تک ہمارا ناقص یائی تھے یعنی وہ مکمل ہوا۔ اب ہم پڑھتے ہیں ابواب لفیف مقرون مفروق۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ لفیف کسے کہتے ہیں؟ لفیف کہتے ہیں کہ جس کے اندر دو حرف علت آ جائیں، چاہے وہ فا اور عین کلمے میں ہوں یا عین اور لام کلمے میں ہوں یا فا اور لام کلمے میں ہوں۔ عموماً آتے ہیں عین اور لام کلمے کے اندر اور اس طرح فا اور لام کلمے کے اندر، تو اس کو کہتے ہیں لفیف۔ پھر لفیف کی دو قسمیں ہیں، ایک لفیف مفروق اور دوسرا ہے لفیف مقرون۔ مفروق ہے فرق سے، یعنی جس کے اندر فرق ہو، جدا جدا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ فعال آ کے فا اور لام کلمے میں کے اندر اگر حروف علت آ جائے تو یہ مفروق ہوگا، اور مقرون کا معنی ہوتا ہے ملا ہونا۔ تو اگر دونوں اکٹھے آ جائیں یعنی واو اور لام کلمے میں آ جائیں، یعنی عین اور لام کلمے میں آ جائیں دو حروف علت، تو پھر یہ لفیف مقرون ہو جائے گا۔ یہ اس کے بعد دیکھیں ابواب ثلاثی مجرد اس کے باب ضرب یضرب سے وقا یقی وقایتاً، باب سامع یسمع سے واجیہ یوجا وجیاً، باب حاسب یحسب سے ولیہ یلی ولین۔ اس طرح فائدے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ لفیف مفروق ثلاثی مجرد کے باقی ابواب سے استعمال نہیں ہوتا، صرف ان تین ابواب سے استعمال ہوتا ہے۔ پھر آگے مزید ثلاثی مزید فی کے بھی باب دیے ہوئے ہیں، جیسے باب افعال سے اولا یولی ایلاً قریب کرنا، پھر باب تفعیل سے بھی ولا یولی تولیتاً، پھر اس طرح باب مفاعلہ جیسے والا یوالی موالاتاً، باب تفاعل جیسے توقع یتوقع توقیاً، باب تفاعل جیسے توالا یتوالا توالیاً، باب افتعال جیسے اتقا یتقی اتقاءً، پھر اس طرح باب استفعال جیسے استوفا یستوفی استیفاءً، پورا وصول کرنا۔ جی اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ باب ضرب یضرب سے وقا یقی وقایتاً یعنی لفیف مفروق کی پہلی گردان ہم صرف صغیر پڑھ لیں۔ جی دیکھیے صرف صغیر وقا یقی وقایتاً
فہو واقن ووقیہ یوقا وقایتاً فذاک موقی موقی ما وقع ما وقیہ لم یقی لم یوقع لا یقی لا یوقع لن یقیہ لن یوقع لیقین لیوقین لیقین لیوقین الامر من قی لتوقع لیقی لیوقع قین لتوقین لیقین لیوقین قین لتوقین لیقین لیوقین والنہی من لا تقی لا توقع لا یقی لا یوقع لا تقین لا توقین لا یقین لا یوقین لا تقین لا توقین لا یقین لا یوقین الظرف من موقن والآلة من میقن ومیقات ومیقاؤن وافعل التفضیل المذکر من اوقع والمؤنث من وقیا۔ فائدہ: جن صیغوں کے شروع میں واو مضموم ہے ان میں اعیدہ کا قاعدہ جاری ہو سکتا ہے۔ تو یہاں چونکہ ہم نے بات کی تھی کہ لفیف مفروق ہے، تو آپ دیکھیے کہ وقع شروع میں واو ہے اور آخر میں یا ہے، یقی میں بھی یہی ہے، وقایتاً میں آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ شروع میں واو اور پھر اس کے بعد لام کلمے میں یا آ رہی ہے، تو دو حرف علت ایک جگہ آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو یعنی لفیف مفروق کہا جاتا ہے۔ جی یہ اعیدہ کا قاعدہ جو ہے یہ ہم نے پڑھا تھا معطل فا کے اندر، یعنی مثال کے اندر ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ جو واو مضموم کلمے کے شروع میں آئے تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے، جیسے وعیدہ سے اعیدہ، تو ان میں پھر یعنی واو کو حمزہ بنا دیا جاتا ہے۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔